السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کتاب حکمت کی بات۔ اس کا باب ہے کام لینے کی حکمت اور حکمت کی قیمت، اور اس کے مصنف ہیں محمد شکور شاکل نمانا۔ وعلیکم السلام۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج کا جو مطالعہ ہے یہ محض معلومات کا کوئی عام سا تبادلہ نہیں ہے۔ بالکل، بظاہر تو شاید سننے والوں کو لگے کہ ہم مینجمنٹ یا کام کرنے کے طریقوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہاں، مگر در حقیقت یہ نشست فکری اصلاح کی ایک بہت سنجیدہ کوشش ہے۔ یعنی یہ ہماری نفسیات اور ہمارے روزمرہ رویوں کا ایک طرح سے گہرا ایکس رے ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ مصنف کی تحریروں کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ یہ فرقہ وارانہ سوچ سے بہت بلند ہے۔ مطلب کسی خاص گروہ کی بات نہیں ہو رہی؟ بالکل نہیں، یہ سیدھا انسانیت، اخلاص اور اتحاد کا پیغام دیتی ہیں۔ اور آج کا موضوع بھی تو یہی واضح کر رہا ہے نا کہ علم کا بوجھ اٹھانا کتنا کٹھن ہے۔ جی، اور اس علم کو محض دماغی معلومات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اسے عملی زندگی میں نافذ کر کے ایک حکمت بنانا ہے۔ تو پھر اس فکری سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو مصنف دراصل کس فکری بیماری کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں؟ دیکھیں، وہ سب سے بڑی بیماری جس کا ہم سب شکار ہیں وہ ہے علم کا دعویٰ تو ہونا مگر عمل کا بالکل غائب ہونا۔ اچھا، یعنی معلومات تو بہت ہے ہمارے پاس۔ بالکل، آج ہر انسان کے پاس حقائق کا ڈھیر ہے۔ ہم محفلوں میں بیٹھ کر قرآنی حوالے دیتے ہیں، فلسفیانہ بحثیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اخلاص کی شدید کمی نظر آتی ہے۔ کام کے دوران اخلاص کی کمی، یہ تو واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مصنف یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم کو صرف معلومات کے درجے پر نہ رکھیں، اسے حکمت کے درجے تک لے جانا ہے، اور اس کے لیے ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ قیمت ادا کر کے حاصل کی گئی حکمت، کیا بات ہے! اور یہاں مصنف نے قرآن و حدیث کے دلائل کو بھی تو ایک مختلف زاویے سے پیش کیا ہے نا؟ جی، انہوں نے قرآنی منہج کو بحث و مباحثے یا فرقہ وارانہ اینک سے نکال دیا ہے۔ وہ اسے ایک ایسی عالمگیر ہدایت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس پر عمل کے لیے باقاعدہ نفس کی قربانی درکار ہے۔ تو پھر قاری میں وہ کس قسم کی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ قاری یا جو بھی اس تحریر کو پڑھے وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے، وہ خود سے پوچھے کہ کیا وہ محض محفلوں میں حقائق سن کر آمادہ ہونے والا شخص ہے، یا اس نے اس حکمت کو اپنی روح میں اتارنے کی کوئی قیمت بھی چکائی ہے۔ یہ تو ایک زبردست سوال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ دلائل مان کر بھی عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے ہم کتاب کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، جس کا عنوان ہے کام لینے کی حکمت۔ بالکل۔ اب یہاں مصنف نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ میں اس پہلے حصے کا پیراگراف من و ان پڑھتا ہوں تاکہ ہم مصنف کے اصل الفاظ کی گہرائی کو محسوس کر سکیں۔ ضرور پڑھیے۔ ایک کمپنی کا مالک اپنے ملازم سے دوسرے ملازموں کے کام کی ویڈیوز منگوایا کرتا تھا۔ چونکہ اس کمپنی کا مالک دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے وہ ملازموں کی ویڈیوز دیکھ کر تسلی کر لیتا تھا کہ ان کے ملازم ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ طریقہ دور بیٹھا مالک اپنے ملازموں کو ہدایت دینے میں بھی کارآمد تھا۔ ہاں، یعنی مانیٹرنگ ہو رہی تھی۔ بعض اوقات تو مزدور بات مان کر کام کرتے تھے، لیکن پھر وہ مالک کی غیر موجودگی کی وجہ سے سستی میں آہستہ کام کرتے، یا پھر زیادہ تر آرام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تو اس ملازم نے ایک ترکیب سوچی۔ اچھا۔ جب بھی مزدور سستی کرتے تو وہ خامخواہ مزدوروں کی ویڈیوز بنانے کا ناٹک کرتا تھا، اور مزدوروں کے نام لے لے کر بتاتا کہ فلاں مزدور یہ کام کر رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے، فلاں نے یہ کر لیا۔ زبردست۔ اب یہ مزدور یہ بھی کرے گا، فلاں مزدور نے آج یہ کام کیا ہے، اور آج یہ مزدور دوسرا کام بھی کرے گا، شام تک آپ کو ویڈیوز بھیج دوں گا۔ اس طرح پھر مزدور کام میں لگے رہتے ہیں، پھر وہی ملازم ان مزدوروں کا مخلص بن جاتا۔ صحیح۔ اور جیسے ہی کام کے وقت آرام کرتے تو وہ سب کو بتا دیتا کہ اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، سب کام پر لگ جاؤ، یہ ویڈیو صاحب کے پاس جائے گی، سب جلدی جلدی کام شروع کر دو۔ پھر مزدور دل ہی دل میں یہ بات محسوس کرنے لگتے تھے کہ یہ ہمارا مخلص ہے، ہمیں ویڈیو سے پہلے بتا دیتا ہے تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں۔ بالکل۔ تو
ایسے وہ ان مزدوروں سے ان کا کام کرواتا تھا اور وہ ان مزدوروں سے کام جلدی مکمل کروا لیتا تھا۔ اس ملازم کی یہ اپنے مالک سے وفاداری تھی اور کام کروانے کا فن بھی، جو کہ اللہ پاک نے ہی اس ملازم کو عطا فرمایا ہے۔ بہت خوبصورت۔ اب دیکھیں، یہاں ہم نے اس کہانی کا خلاصہ بیان کرنے کے بجائے اس کے اصل مقصد پر بات کرنی ہے۔ ہاں، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ واقعہ کیوں شامل کیا؟ میری نظر میں یہ انسانی نفسیات کی اس خامی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اس وقت تک درست کام نہیں کرتا جب تک اس پر کوئی نگرانی نہ ہو۔ مطلب چاہے وہ کیمرے کی نگرانی ہو یا کسی مخلص شخص کی۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو مالک دور بیٹھ کر کیسے نگرانی کرتا تھا؟ ویڈیوز منگوا کر۔ بالکل۔ اور مالک کی غیر موجودگی میں مزدور کیا کرتے تھے؟ وہ سستی کرتے تھے اور آرام کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ یعنی معاشرتی بیماری جس کی نشاندہی مصنف کر رہے ہیں وہ کام چوری اور عدم احساس ذمہ داری ہے۔ ہاں، اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ نگرانی کے بغیر انسانی سستی کا رجحان کتنا عام ہے۔ تو پھر ملازم نے کام نکلوانے کے لیے کیا ترکیب سوچی؟ وہ مزدوروں کا ہمدرد بن گیا اور انہیں ویڈیو بننے سے پہلے الرٹ کر دیتا۔ اور مزدور اس ملازم کو اپنا مخلص دوست سمجھنے لگے۔ اب بظاہر تو یہ ایک طرح کی نفسیاتی چال لگتی ہے، مگر مصنف کا اصلاحی ویژن کچھ اور ہے۔ وہ ویژن کیا ہے؟ کیا یہ ملازم کی وہ وفاداری نہیں ہے جس نے مزدوروں کو بھی خوش کر دیا؟ بالکل، ملازم کی یہ ترکیب دراصل اس کی مالک سے وفاداری اور کام کروانے کے فن کا مظہر ہے۔ مصنف یہ سوچ بدلنا چاہتے ہیں کہ قیادت اور انتظام محض ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوتا۔ ہاں، بلکہ انسانی نفسیات کو سمجھ کر حکمت سے کیا جاتا ہے، اور مزدوروں سے کام نکلوانے کی یہ نفسیاتی حکمت کوئی معمولی بات نہیں۔ یہی تو، اور پیراگراف کا آخری جملہ کتنا طاقتور تھا کہ یہ کام کروانے کا فن اللہ عطا کرتا ہے، یہ ایک خداداد عطا ہے۔ یعنی اگر آپ مخلص ہیں تو اللہ آپ کو وہ حکمت دے دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس حصے کے اہم نکات دیکھیں فلیش کارڈز کی صورت میں تو وہ کچھ یوں ہوں گے۔ پہلا یہ کہ عدم موجودگی میں سستی کا رجحان انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حکمت عملی اور ہمدردی سے کام نکلوانے کا فن بہت اہم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو مینجمنٹ کا فن ہے یہ دراصل اللہ کی عطا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں کیمرے کے محتاج ہیں یا ہمارے اندر کا اخلاص ہمیں الرٹ رکھتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے، اور اسی اخلاص اور حکمت کی بنیاد پر مصنف ہمیں دوسرے حصے کی طرف لے جاتے ہیں جس کا عنوان ہے حکمت کی قیمت۔ تو میں اس دوسرے حصے کا پیراگراف بھی پڑھتا ہوں۔ جی ضرور۔ سمجھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی جتنی بات ہو، ہوں، اور وہی چیز انسان کے پاس رہتی ہے جس کی وہ قیمت ادا کر چکا ہو۔ کیا زبردست بات ہے۔ بات سننے والے آمادہ ہو جائیں گے، قرآن حدیث کی دلائل مان جائیں گے، پر اس بات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اگر اس کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے جو حقائق حکمت سنی ہے اور آمادہ بھی ہوئے تو باہر نکل کر وہ بھول جائیں گے۔ صحیح۔ خبر، علم، آگہی، بات، حکمت، ان سب کی الگ الگ قیمت کی قربانیاں ہیں۔ کسی چیز کی قیمت مشکل میں رہ کر سیکھنا ہے، کسی کی قیمت فاقہ کشی ہے، ہاں، کسی کی قیمت غم لے کر وہ چیز حاصل کرنا ہے۔ کچھ چیزیں پیسے سے حاصل ہوتی ہیں، صحیح۔ کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے وقت کو اپنا وقت دے کر پھر وقت ہی تجربہ دیتا ہے۔ ورنہ جیسے کسی اعلیٰ صوفی کا ایک شعر ہے، ملا تے مثال چی دونی اکو چیت لوکاں کر دے چاندنا آپ اندھیرے وچ۔ بہت گہرا فکری وقفہ بنتا ہے یہاں پر۔ واقعی میں تو اس جملے کو اٹک گیا ہوں کہ وہی چیز انسان کے پاس رہتی ہے جس کی وہ قیمت ادا کر چکا ہو۔ اور یہی وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، وہی جس کی کوئی قیمت ادا کی گئی ہو۔ مصنف یہاں قرآنی منہج کو واضح کر رہے ہیں۔ مطلب ہم لوگ کمرے میں بیٹھ کر دلائل سنتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں، لیکن باہر نکل کر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہم نے اس بات یا حکمت کی قربانی یا قیمت ادا نہیں کی ہوتی۔ کمرے کی آمادگی اور عملی زندگی کی حقیقت میں بہت بڑا تضاد ہے۔ ہاں، قرآن و حدیث مان لینا کافی نہیں ہے۔ مصنف اسی فکری بیماری کا علاج کر رہے ہیں جہاں دین کو محض زبانی جمع خرچ سمجھ لیا گیا ہے۔ بالکل، علم تو سب کے پاس ہے، لیکن کیا آپ نے اس حکمت کی قیمت ادا کی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو مصنف ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ اور حکمت اور آگہی کی قیمتیں کیا بتائی ہیں انہوں نے؟ مشکل میں رہنا، فقہ کشی، غم، پیسہ یا اپنا وقت دینا۔
یہ سب وہ انمول چیزیں ہیں جو انسان کو اصل تجربہ دیتی ہیں۔ آج کل تو ہر کوئی شارٹ کٹ چاہتا ہے، مگر مصنف کہتے ہیں کہ سچی حکمت کتابوں سے نہیں، وقت کو اپنا وقت دینے سے ملتی ہے۔ یعنی تجربہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وقت کو وقت دینے سے۔ یہ تو علم کی بقا کے لیے قربانی کی شرط ہو گئی۔ اور ان قیمتوں میں فاقہ کشی اور غم کا ذکر کتنا اہم ہے۔ جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ علم اس کی روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں انہوں نے جو اعلیٰ صوفی کا شعر پڑھا، ملا تے مشلچی والا، اس میں کن دو کرداروں کا ذکر ہے؟ اس میں ملا اور مثالچی یعنی مشل بردار کا ذکر ہے۔ یہ شعر دراصل اس معاشرتی المیے پر بہت بڑی چوٹ ہے۔ کیا ہمارا حال اس مثالچی جیسا تو نہیں جو دوسروں کو روشنی دے کر خود اندھیرے میں ہے؟ بالکل یہی المیہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود اندھیرے میں رہتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دوسروں کو تو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، مگر ان کا اپنا باطن تاریک ہے کیونکہ انہوں نے اس علم کی قیمت ادا نہیں کی۔ اور مصنف کی نظر میں قرآن و حدیث پر عمل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے کہ ہم بغیر قیمت چکائے صرف زبانی آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر قاری کی ذہنی اصلاح کے لیے یہ ایک زبردست کوشش ہے۔ ہمیں دوسروں کو روشنی دینے سے پہلے خود کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور اگر ہم اس حصے کے فلیش کارڈز بنانا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ پہلا تو یہ کہ حکمت کی شرط یہ ہے کہ بغیر قیمت کے کوئی حکمت پاس نہیں رہتی۔ اور دوسرا؟ کمرے کی آمادگی اور عملی زندگی کی حقیقت کا تضاد۔ تیسرا علم کی قیمتیں، جیسے مشکل حالات میں سیکھنا، فاقہ کشی اور غم برداشت کرنا اور وقت کی قربانی سے تجربہ لینا۔ اور چوتھا وہ صوفیانہ پیغام کہ گفتار کا غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بنے، ورنہ وہ المیہ ہوگا کہ دوسروں کو روشنی اور اپنا وجود اندھیرے میں۔ یہ سب فکری تبدیلی کا حصہ ہے کہ زبانی دعووں سے نکل کر عملی قربانی کی طرف سفر کیا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس پورے مطالعے کا حتمی مقصد ہی یہی ہے کہ قاری کے ذہن میں یہ شعور بیدار ہو کہ وہ اپنے رویوں کا جائزہ لے۔ یعنی وہ کام میں ایمانداری کو بیرونی دباؤ کے بجائے اندرونی اخلاص سے جوڑے۔ بالکل، اور دین یا علم کی باتوں کو صرف کانوں کی حد تک نہ رکھے، بلکہ اپنے وقت، آرام اور خواہشات کی قربانی دے کر اس علم کو اپنے عمل کی روشنی بنائے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی دلیل کو تسلیم کرتے ہیں تو عملی زندگی میں اس پر قائم رہنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور یہی وہ مطلوبہ تبدیلی ہے جو مصنف ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو دوسروں کو روشنی دکھاتے ہیں مگر خود عمل کے اندھیرے میں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، آج کے اس مطالعے کے بعد ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کے ان اصولوں کی کوئی قیمت ادا کی ہے جن پر ہم یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ہم بھی اس مشل بردار کی طرح ہیں جس کی آگ دوسروں کو تو رستہ دکھا رہی ہے مگر اس کی اپنی روح سرد اور تاریک ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے اگلے باب کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلا باب محض ایک مضمون نہیں بلکہ آپ کی سوچ کا اگلا درجہ ہے۔